هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورة آل عمران آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنالك دعا زكريا ربه، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. قال کہا رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بلا شبہ تو ہی دعا کو بہت زیادہ سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی. وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور بہت ہی زیادہ ضبط کرنے والا ہوگا. ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. قال، زکریا نے کہا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا. وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قال، کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. قال، زکریا نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیۃ، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے. قال، کہا آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے، الا تکلم الناس، کہ آپ گفتگو نہیں کرو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجیے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور شام اور صبح تسبیح کیجیے. ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ زکریا علیہ السلام جب کفالت کر رہے تھے مریم کی، تو دیکھتے یہ ہیں کہ محراب میں بے موسمی پھل تھے جو مریم علیہ السلام کو دیے گئے. اور پھر اپنی زندگی میں ایک جو حسرت تھی کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے، خود بوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھی، لیکن جب بے موسمی پھل دیکھے اور یہ سنا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. رزق کا مطلب کھانا اور پینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ رزق کا مطلب اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے. تو فوراً اسی جگہ پہ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی انتظار کے اور بغیر کسی اچھے موقع کی تلاش کیے وہیں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. بڑھاپے میں بھی آپ پہنچ جائیں اور ساری زندگی آپ نے اولاد کو ترستے رہے، اور اگر کوئی امید لگے تو اللہ رب العالمین سے جو اولاد مانگی جائے گی وہ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ نیک اولاد کا مطالبہ. یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. تو فوراً فرشتوں نے آواز دی جب وہ محراب میں عبادت خانے میں کھڑے تھے، اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے یحییٰ کی، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی. ویسے تو ہم میں سے ہر شخص ہی اللہ کا کلمہ ہے، آپ بھی اللہ کا کلمہ ہیں، میں بھی اللہ کا کلمہ ہوں. اللہ کے کلمے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے عیسائیوں نے اللہ کے کلمے کا مطلب اور مراد لیا، جبکہ اللہ کے کلمے کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ کا کلمہ کن. اللہ ہر کسی کے بارے میں کن کہتے ہیں، فیکون، تو وہ انسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے جب پیدا کیا تو وہ بھی کلمہ کن کے ذریعے ان کو پیدا فرمایا. اور یہ ان کے ساتھ اس لیے خاص ہو گیا کیونکہ ہمارے تو والد موجود ہیں اور ان کا جو والد تھے وہ نہیں تھے، اور اس مناسبت سے اس کلمے کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور یہ کلمہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جیسے یہ جو مسجد ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اسے بیت اللہ نہیں کہا جا سکتا، اور بیت اللہ جو ہے وہ خاص ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. ویسے ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن وہ جو صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ دی گئی وہ خاص اللہ رب العالمین کی اونٹنی تھی. ویسے ہی ہم میں سے ہر کوئی کلمہ ہے، لیکن اللہ کے کلمے سے مراد عام طور پہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں. کہا کہ وہ یحییٰ آئے گا اور وہ ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوگا، یعنی یحییٰ سردار ہوگا. وحصوراً، اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا ہوگا. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ حصور کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لائق اور قابل نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ پر ضبط کرنے والا ہوگا. اور یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں 40 مردوں کی طاقت ملتی ہے وہاں اللہ رب العالمین انہیں ضبط بھی عطا کرتے ہیں. وَنَبِيًّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے وہ اللہ رب العالمین کا ایک نبی ہوگا. تو جب یہ بات سنی اور کہا کہ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ خود ہی اللہ سے دعا کی، اور جب اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تو خود ہی تعجب کا اظہار کیا
اور یہ تعجب کا اظہار کرنا اس لیے بھی بنتا تھا کہ ساری زندگی اولاد کو ترسے، اور جب اللہ سے مانگا اور اللہ نے فوری اس دعا کو قبول کر لیا تو اللہ سے یہ کہا کہ میرے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ہمارے اعتبار سے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب یہ تھا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ تو پھر موجود ہیں، اللہ تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور آدم علیہ السلام اس کی واضح مثال ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، پھر بھی یقین نہیں آیا، کہا کہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں جب اولاد ہوتی ہے اس کی باقاعدہ نشانیاں ہوتی ہیں اور اس کا انتظار ہوتا ہے اور ان نشانیوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہاں تو وہ کوئی صورت نہیں تھی، اور یہ من جانب اللہ ایک بہت بڑا معجزہ ہونے جا رہا تھا۔ کہا کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کر لیجئے جس سے اندازہ ہو سکے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب یہ تھا کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، اولاد کی صورت میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور اولاد کے لیے کئی مہینے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، صرف 3 دن، اور ان 3 دنوں میں آپ گفتگو نہیں کریں گے، مگر جب بھی آپ نے کسی سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا کسی بھی اشارے کے ذریعے آپ نے گفتگو کرنی ہے، اور ان دنوں میں کرنا یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اور صبح اللہ رب العالمین کی جو تسبیح ہے اور تعمید ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ کی صورت میں ایک نیک بیٹا، سردار اور حضور اور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک بیٹا انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔